جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو کسی نے بھی اپنا بنانے کا فیصلہ نہ کیا۔ پیپلز پارٹی سے تو وہ ویسے بھی کنارہ کش تھے، لیکن JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اقتدار کی شراکت میں نون لیگ نے بھی شامل نے کیا۔ نون لیگ اتنے اجلاس بلائے اور اپنے اقتدار کے فارمولے کو پیپلز پارٹی، کاف لیگ، دیگر جماعتوں MQM سمیت ملا کر چلانے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر ساری جماعتیں مولانا فضل الرحمان کو ہی بھول گئیں۔ سب کو یہ حیران تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو PDM کا سربراہ ہے، انہیں کسی نے بھی دعوت دے کر نہیں بلایا، تو مولانا فضل الرحمان بھی خاموشی توڑ کر میدان میں آئے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کے بعد حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا اور نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ عام انتخابات کے نتائج مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ آروز الیکشن ہیں۔ 2018 میں جس طرح انتخابات کرائے گئے تھے اسی طرح 2024 میں کرائے گئے۔ خرچہ کرنے کا کیا ضرورت تھا؟ اگر انتخابات اسی طرح جو کروائے گئے ہیں کروائے جاتے تو خرچہ بھی بچ جاتا اور نامینیٹ امیدوار ہو جاتے۔ اس سے بہتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود طے کرے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنوانا ہے، کس کو ممبر قومی اسمبلی بنوانا ہے، یہ فیصلے خود ہی کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا آصف علی زرداری کے حوالے سے کہنا تھا کہ آصف علی زرداری جتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکے۔ نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ بھی آئیں اور قائد حزب اختلاف بنیں اور ان کے ساتھ حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھیں۔ مولانا فضل الرحمان، جس کی پرانی خواہش بھی تھی اور نون لیگ کے ساتھ معاملات بھی طے ہو گئے تھے کہ انہیں پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا جائے گا، لیکن معاملات کچھ یوں بنے کہ کسی جماعت کو اکثریت نہ ملی تو مولانا فضل الرحمان کو بھی صدارت کا عہدہ ہی نہیں دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اختر جان مینگل اور دیگر جو محمود خان اچکزئی ہیں ان سے بھی رابطے کیے ہیں اور تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نرم گوشی کی ہے PTI کے لیے اور کہا کہ ان کا ذہنی ٹکراؤ ہے لیکن کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بھی مل بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کا بیانیہ جھوٹا ہے اور یہ جو 2024 کی انتخابات کروائے ہیں وہ کس طرح سچے ہو سکتے ہیں، اور جس طرح آپ نے انتخابات کرائے ہیں وہ سارا کچھ انہیں معلوم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمشنر بے بس تھا، سارے نتائج پہلے سے ہی 2018 کی طرح